إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني یفقہوا قولی. محترم معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، ہر طرح کی تعریف، ہر طرح کی بڑائی، ہر طرح کے عیب سے پاکی و صفائی کے لائق اور قابل ذات ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لحظہ اللہ عز و جل کی ہے، جس نے قرآن مجید میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 40 پر 1 میں ایسا بیان کیا ہے کہ جسے سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رونے لگے. میں نے وہی آیت مسنون خطبے کے بعد جو 5ویں پارے کی آیت ہے، سورہ نساء کی آیت ہے، آیت نمبر 40 پر 1:41 ہے، میں نے آپ بھائیوں کے سامنے آج کے جمعہ میں پڑھا ہے. اس آیت کے تعلق سے صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ نے 4 جگہ پر، ایک جگہ پر نہیں 4 جگہ پر ایک حدیث کو پیش کیا ہے. 4 مقامات پر ایک حدیث کو، پہلی حدیث نمبر 5040 پر 9 میں یہ حدیث ہے، پھر حدیث نمبر 5050 میں ہے، پھر یہی حدیث نمبر 5050 پر 5 میں ہے، یہی حدیث نمبر 5050 پر 6 میں ہے. ایک حدیث کو 4 مرتبہ انہوں نے ریپیٹ کیا ہے، تکرار کیا ہے قرآن مجید کی اس آیت کی شرح کو بیان کرتے ہوئے. حدیث اس طریقے سے ہے، عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قال لی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہا مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اقرأ علی، اے عبداللہ تم قرآن پڑھو میں تمہارا قرآن سنوں گا، تم قرآن پڑھو میں سنتا ہوں تمہارا قرآن. سبحان اللہ. قلت، ابن مسعود کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی سے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اقرأ علیک وعلیک انزل، اقرأ علیک وعلیک انزل، میں آپ پر قرآن پڑھوں، آپ کے سامنے میں قرآن پڑھوں،
حالانکہ قرآن آپ پر اتارا گیا ہے، قرآن آپ پر اتارا گیا ہے، اور میں آپ کے سامنے جرات کروں قرآن مجید پڑھنے کی؟ قال نعم، اللہ کے رسول نے کہا ہاں، میں چاہتا ہوں، انی احب ان اسمعه من غیری، انی احب ان اسمعه من غیری، میری خواہش ہے کہ میں قرآن دوسروں سے سنوں۔ اللہ اکبر۔ قرآن پڑھنے سے ہی اللہ کا ڈر نہیں آتا، بلکہ قرآن سننے سے بھی، سمجھ کر سننے سے اللہ کا خوف انسان کے سینے میں آتا ہے، یہ اس کے لیے دلیل ہے۔ اور 4 جگہ پر امام بخاری نے اس حدیث کو ریپیٹ کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تم پڑھو، میں چاہتا ہوں کہ میں اوروں سے قرآن سنوں۔ سبحان اللہ۔ پھر فقرأت سورۃ النساء، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سورہ نساء کی تلاوت کرنی میں نے شروع کر دی۔ سبحان اللہ۔ فقرأت سورۃ النساء، میں نے سورہ نساء پڑھی، حتی اتیت الی هذه الآیہ، یہاں تک کہ میں سورہ نساء پڑھتے 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 اس آیت پر پہنچا، آیت نمبر 40 پر 41 41، پارہ نمبر 5، سورۃ النساء۔ میں پڑھتے پڑھتے نبی کی فرمائش پر میں پڑھ رہا تھا، میں یہاں پہنچا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا حسبک الآن، حسبک الآن، بس کرو بس کرو، ابھی بس کرو، حسبک الآن۔ فإذا عیناہ تذرفان، میں نے چہرہ اٹھا کر دیکھا تو نبی کی دونوں آنکھیں، عیناہ، آپ کی دونوں آنکھیں آنسو بہا رہی تھی۔ حدیث میں لفظ کیا آتا ہے؟ آنسو بہ رہے تھے نہیں، آنسو نکل رہے تھے نہیں، دونوں آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، زار و قطار اللہ کے رسول رو رہے تھے۔ اور آپ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کہا اے ابن مسعود بس کیجئے، اور سننے کی میرے اندر طاقت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ کئی چیزیں تلاش کرو، ٹٹولو اپنے آپ کو۔ جی ہاں، قرآن مجید پڑھنا رونا، قرآن مجید سننا رونا، اللہ کو یاد کرنا۔ مگر میرا سوال پورا جمعہ آج کا اس پر ہے، آخر اس آیت پر نبی روئے کیوں؟ آخر اس آیت پر اللہ کے نبی روئے کیوں؟ ہمارا تو حال یہ ہے، شاید میرا کوئی جمعہ ایسا ہوگا جب میں آپ کو متنبہ نہیں کرتا ہوں کہ بھئی جاگیے، اٹھیے، سوئیے نہیں۔ ہم تو جمعہ میں بھی سوتے ہیں، اور ماشاءاللہ نہا وہا کر ادھر ادھر لگا کر ٹھنڈی ہواؤں میں ابھی آ کر بیٹھتے ہیں، ویسے بھی نیند چلی آتی ہے۔ جی ہاں، ایک طرف میرا سوال یہ ہے آج کے جمعہ کے خطاب کے اندر، میرے نبی، ہمارے نبی، ساری دنیا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر اس آیت پر روئے کیوں ہیں؟ رونے کی وجہ کیا ہے؟ آج کا جمعہ یہ وجہ ہی آپ کو مجھے بولنا ہے۔ آخر میرے نبی اس آیت پر رونے کی وجہ کیا معنی ہے اس آیت میں؟ کیا ترجمہ ہے اس آیت کریمہ کا؟ وہ کون سی بات ہے جو میرے نبی کو زار قطار رونے پر یہ آیت نے مجبور کر دیا ہے؟ ترجمہ پڑھ دیتا ہوں، ترجمہ آپ کے سامنے کرتا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے آخر اس آیت میں ہے کیا، میرے نبی روئے کیوں ہیں۔ ترجمہ یہ ہے، کیا حال ہوگا، میں بھی ترجمہ بھی نوٹ کر کے لایا ہوں، اپنا ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، ترجمہ بھی نوٹ کر کے لایا ہوں۔ بس کیا حال ہوگا جب ہر امت میں سے ایک گواہ ہم لائیں گے، اور آپ کو اے نبی، آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نبی سے کہہ رہا ہے، ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے، اور آپ کو ان سارے لوگوں پر ہم آپ کو گواہ بنائیں گے۔ نہیں، ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں اس میں، ایسی کون سی بات ہے جس سے زار و قطار رونے کی ضرورت ہے؟ ساری امتوں میں ہم ایک گواہ کو لائیں گے، اور آپ کو اے اللہ کے نبی سارے گواہوں پر ہم آپ کو گواہ بنائیں گے۔ کون سی ایسی بات ہے اس میں کہ اللہ کے رسول زار قطار رونے لگے اور ابن مسعود سے کہیں کہ بھئی ٹھہر جاؤ، ابھی سننے کی طاقت نہیں ہے؟ ایک اور حدیث جو صحیح بخاری اور مسلم کے اندر ہے، اس سے ملا لیجئے، بات سمجھ میں آ جائے گی آپ کو۔ حدیث بخاری میں ہے 3330 پر 9 حدیث کا نمبر ہے، 3330 پر 9 حدیث کا نمبر ہے۔ ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یدعا نوح یوم القیامہ، قیامت کے روز حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ پکارے گا، بلایا جائے گا۔ یدعا نوح یوم القیامہ فیقال لہ، حضرت نوح سے اللہ سوال کرے گا، پوچھا جائے گا، هل بلغت
سوال یہ ہوگا، اے نوح، تمہیں نبی بنایا گیا تھا، تمہیں پیغمبر بنایا گیا تھا، تمہیں اس قوم کی طرف بھیجا گیا تھا، جو پیغام اللہ نے تمہیں دیا تھا وہ پیغام تم نے قوم تک پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ اللہ سوال کرے گا کس سے؟ حضرت نوح علیہ السلام تو کسی کو چھوڑے گا نہیں اللہ تعالیٰ. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. اللہ نبی سے بھی پوچھے گا اور قوم سے بھی پوچھے گا، دونوں سے. سبحان اللہ. حضرت نوح سے سوال ہوگا. میں یہاں بیچ میں بات کاٹ کر آپ بھائیوں کو بتا دوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حجۃ الوداع کے خطبے میں اسی سوال کا جواب حاصل کر لیا. آپ نے یہ انگلی جو ہم سباحہ کہتے ہیں، یا اس انگلی کو تسبیح گننے والی انگلی، یا ہم اپنی یہاں کی دکنی زبان میں شہادت کی انگلی، اس انگلی کو کہتے ہیں. یہ انگلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے قوم کی طرف کیا. 1,25,000 بعض روایتوں میں 1,40,000 صحابہ کرام حجۃ الوداع کے میدان میں کھڑے ہوئے تھے. آپ نے ایسے سوال کیا، حل بلغتو، مجھے اللہ نے جو دیا کیا میں نے پہنچا دیا؟ سوال کیا آپ نے. تمام نے ایک آواز میں کہا، جی ہم گواہی دیتے ہیں اللہ کے نبی، آپ نے پہنچا دیا. آپ سبھی جانتے ہیں آپ نے یہ انگلی موڑا نہیں، ایسا اوپر کیا انگلی کو، ایسے لوگوں سے اٹھا کر آسمان کی طرف کیا. اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد. اللہ تو گواہ رہنا، میں نے پوری محنت کر لی ہے. یہ 23 سال جو تو نے مجھے نبوت کی زندگی دی، قرآن کا ایک ایک لفظ میں نے پہنچا دیا ہے، میں نے دعوت پہنچا دی ہے. وہی سوال اللہ تبارک و تعالیٰ نوح سے کرے گا، اے نوح تم نے پہنچا دیا؟ حضرت نوح کا جواب، فیقول نعم. صحیح بخاری حدیث نمبر 3330 پر 9 339 ذہن میں رکھو. آخر میرے نبی اگر روئے ہیں، رونے کی وجہ کیا ہے؟ اس آیت پر کون سا ایسا معنی ہے اس آیت کریمہ میں؟ نوح جواب دیں گے، اے اللہ میں نے پہنچا دیا. آپ کے علم کے لیے بتا دوں، بزرگان دین، نوجوانان اسلام، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، خود قرآن یہ کہتا ہے 950 سال اس نبی نے، حضرت نوح نے 950 سال دن رات محنت کی ہے اور لوگوں کو دعوت دی ہے. سبحان اللہ. 950 سال. اس کے بعد فَيُدْعَى قَوْمُهُ، ان کی قوم کو بھی اللہ بلائے گا. نبی کو بلا کر چھوڑے گا نہیں، قوم کو بھی اللہ بلائے گا. فَيُقَالُ لَهُمْ، قوم سے سوال کیا جائے گا، هَلْ بَلَّغَكُمْ، یہ نوح ہیں، یہ پیغمبر ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے پہنچا دیا ہے، کیا انہوں نے پہنچایا؟ قوم کا جواب سنیے گا. فَيَقُولُونَ، سارے لوگ قوم کے کہیں گے، مَا أَتَانَا مِن نَذِيرٍ وَمَا أَتَانَا مِنْ أَحَدٍ، کوئی نبی نہیں آیا. سبحان اللہ. کوئی نبی آیا ہی نہیں ہمارے پاس، کوئی ایک دائی بھی نہیں آیا، ایک آدمی بھی سمجھانے والا، کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہیں. اگر آیا ہوتا تو مان لیتے، توحید پر آ جاتے، بت پرستی چھوڑ دیتے. ساری قوم کہے گی نبی کہہ رہے ہیں پہنچا دی ہے. قیامت کا منظر، سورج 1 میل کے فاصلے پر، نفسی نفسی کا عالم، اس عالم میں نبی کہہ رہے میں نے پہنچا دیا، قوم کہہ رہی ہے کوئی آیا ہی نہیں، پہنچایا ہی نہیں. سبحان اللہ. فَيُقَالُ لِنُوحٍ، اللہ حضرت نوح سے پوچھے گا اس موقع پر تمہاری کوئی گواہی ہے؟ تم نے پہنچا دیا ہے، کوئی گواہی دینے والا ہے؟ حضرت نوح کہیں گے فَيَقُولُ مُحَمَّدٌ وَأُمَّتُهُ. جی جاگو، ارے جاگو میرے بھائیوں. نوح قیامت میں کہیں گے میں اس موقع پر ایک گواہ ہے میرے پاس، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی قوم جمعہ میں بیٹھ کے سونے والی یہ قوم، یہ نبیوں کے لیے گواہی دے گی. اللہ اکبر. یہ پیغمبروں کے لیے گواہی دے گی یہ قوم. نوح کہیں گے محمد و امتہ، محمد و امتہ، محمد میرے لیے گواہی دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. اور محمد کی امت اتنی بڑی ہے، اس کی اتنی اہمیت ہے کہ وہ نبیوں کے لیے قیامت میں گواہی دے گی. سبحان اللہ. یہ منظر نبی کو یاد آیا، وہ ماحول نبی کو یاد آیا، وہ ہولناکی نبی کو یاد آئی کہ یہ بڑا خطرناک منظر ہے. پیغمبر پریشان ہیں، ایسے وقت میں اللہ مجھے یہ مقام دے گا، اللہ سارے لوگوں پر اللہ مجھے گواہ بنا کر لائے گا. اے اللہ
وہ ذمہ داری نبھانے کی اللہ مجھے تو توفیق عطا فرما۔ ایک لفظ میں اگر میں کہوں، آج کے اس جمعہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی اس آیت پر روئے ہیں احساس ذمہ داری کی وجہ سے۔ سمجھو میرے بھائیوں، اللہ کے لیے مسو میرے بھائیوں، اللہ کے لیے مسو۔ اس سے زیادہ تو ایک آدمی بھیک ہی مانگ سکتا ہے تمہارے سامنے۔ جی ہاں، اللہ کے رسول اگر روئے ہیں تو یہ یاد کر کے اللہ مجھے کیا ذمہ داری تو نے دیا ہے، وہ ذمہ داری، وہ ماحول، قیامت کا منظر، اسے یاد کر کے نبی نے رویا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج مجھے اسی احساس ذمہ داری پر چار باتیں آپ کے سامنے کرنی۔ اللہ نے ہمیں بھی ذمہ دار بنایا ہے، اللہ نے ہمیں بھی ذمہ دار بنایا ہے، الگ الگ طریقے کی ذمہ داریاں ہیں۔ سبحان اللہ، آج اسی موضوع پر مجھے 4 باتیں آپ سے کہنی ہے میرے بھائیوں۔ ذمہ داری کا احساس ہمارے اندر آنا چاہیے۔ ہم کون ہیں، ہم کیا ہیں، اللہ نے ہمیں کیا مقام دیا ہے۔ ایک حدیث آپ ذہن میں رکھ لیجئے، اچھی طریقے سے بات آگے لے کر جاتا ہوں۔ اس کے بعد یہ حدیث بھی اتفاق دیکھو، آج جتنی حدیثیں میں کہہ رہا ہوں صحیح بخاری اور مسلم کی ہی ہیں، تقریباً یہی حدیثیں کہہ رہا ہوں۔ غور سے سنو یہ حدیث عبید اللہ بن زیاد، یہ ان کی حدیث ہے۔ کہتے ہیں معقل بن یسار المزنی رضی اللہ عنہ یہ بیمار ہو گئے، اتنے بیمار ہوئے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ ان کو دیکھنے کے لیے عبید اللہ بن زیاد گئے۔ معقل بن یسار، معقل ایک صحابی کا نام ہے، معقل بن یسار بیمار ہوئے، انہیں دیکھنے کے لیے عبید اللہ بن زیاد گئے۔ ایسی بیماری جس میں ان کا انتقال بھی ہو گیا، بہت بیمار تھے۔ قال معقل، تو معقل نے کہا انی محدثک حدیثا، ایک حدیث میں تمہیں بتاتا ہوں، یاد رکھو۔ سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ حدیث اللہ کے رسول سے سنی ہے۔ مرنے سے پہلے ایک صحابی یہ حدیث بیان فرما رہے ہیں، اور ساتھ میں صحابی کا لفظ سنو، لو علمت ان لی حیات ما حدثتک، کاش یہ لفظ آپ سنیں، لو علمت ان لی حیات، اگر مجھے ذرا بھی گارنٹی ہو کہ میں اور جیوں گا اور حیات میری باقی رہے گی تو میں یہ حدیث نہیں بولتا، یہ حدیث نہیں سناتا میں۔ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ میں مر جاؤں گا، بیماری اتنی سخت ہے کہ میں ختم ہو جاؤں گا، اس لیے مرنے سے پہلے یہ حدیث میں تمہارے حوالے کر کے مرنا چاہتا ہوں۔ کیا حدیث ہے؟ حدیث کیا ہے؟ انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، ما من عبد، اللہ سے ڈرو، حدیث سننے کے بعد اللہ سے ڈرو، ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیۃ یموت یوم یموت وهو غاش لرعیتہ الا حرم اللہ علیہ الجنہ، رواہ البخاری و مسلم۔ اللہ کرے کہ آپ یہ حدیث غور سے سنیں۔ آپ کوئی بھی بندہ، ما من عبدن، کوئی بھی بندہ، مسلمانوں خاص طور سے ہمارے لیے ہے، کوئی بھی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کوئی ذمہ داری دے، اللہ نے ہمیں ایک ذمہ داری دی ہے۔ جمعہ کے دن اللہ نے ممبر کی ذمہ داری ہمارے حوالے کی ہے۔ سب سے پہلے آغاز اپنے آپ سے کریں گے، اللہ سے بھیک مانگتے ہیں اللہ اس ذمہ داری کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی اللہ یہ ذمہ داری کو نبھانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ دوسروں کو بولنے سے پہلے اپنے آپ کے لیے ہم دعا کر لیتے ہیں، چاہ کر بھی ہم یہ ذمہ داری کو نبھا نہیں سکتے، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ خامی رہ جاتی ہے۔ اگر کوئی کسی مسجد کا امام ہے، اللہ اسے توفیق دے کہ وہ صحیح ڈھنگ سے اپنی ذمہ داری کو نبھائے۔ سبحان اللہ، کچھ لوگ گزرے ہیں اس شہر کے اندر بھی اور بیرون شہر میں بھی، اللہ نے ایسی ذمہ داری نبھانے کی انہیں توفیق دی، ان کے مرنے کے بعد بھی آج بھی ہم ان کی مثال ممبر پر لیتے ہیں۔ 30 سال، 35 سالوں تک ایک ہی مسجدوں کے اندر رہ کر سبحان اللہ انہوں نے ذمہ داریاں نبھائی ہیں۔ صرف یہ امامت اور خطابت تک نہیں، اگر کوئی کسی مسجد کا ذمہ دار ہے، اللہ اسے توفیق دے، اللہ ویسی ذمہ داری نبھانے کی توفیق دے جیسے اللہ چاہتا ہے۔ آپ میرا لفظ سمجھ رہے ہیں بھائیوں، میرا لفظ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ویسی ذمہ داری نبھانے کی توفیق دے اللہ اسے جیسے اللہ چاہتا ہے۔ اور میں اس موقع پر دعا کرتا ہوں، بہت سارے لوگ الحمدللہ ذمہ داری نبھا رہے ہیں، اللہ کے گھروں کے خادم بن کر اس کی خدمت کر رہے ہیں۔ مجھے آج بھی یاد پڑتا ہے، بہت بڑے مالدار آدمی ہمارے ساؤتھ انڈیا کے
بہت بڑے مالدار، چمڑے کے بڑے کاروباری، عمرے پر گئے، بیمار ہوئے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئے، ان کی عیادت کے لیے شیخ بن باز رحمہ اللہ گئے، ان کو دیکھنے کے لیے ہاسپٹل میں شیخ بن باز اس وقت کے بہت بڑے عالم، پورا اسٹاف حیران، یہ کون ہے لنگی اور شرٹ پہننے والا؟ پنچی تمل ناڈو کے تھے، پنچی اور شرٹ پہننے والا یہ کون سادہ سا آدمی ہے؟ اسے دیکھنے کے لیے شیخ بن باز آئے ہیں۔ سبحان اللہ، اس نے مرنے سے پہلے اپنے بچوں کو بلایا، بچوں سے سوال کیا تمہاری پہچان کیا ہے؟ بچوں نے کہا ہمارے پاس ایک بڑی فیکٹری ہے چمڑے کی، لوگ ہمیں وہ فیکٹری سے جانتے ہیں، یہ فلاں فیکٹری کے اونر ہیں۔ کہا میں چاہتا ہوں میرے مرنے کے بعد تمہاری پہچان یہ فیکٹری نہ رہے، تمہاری پہچان ایک مدرسہ رہے، لوگ تمہیں ایسا جانے یہ لوگ ایک مدرسے کے خادم ہیں، قرآن اور حدیث کی خدمت کرنے والے ہیں۔ میری یہ خواہش ہے آج ان کے بچے اسی مدرسے سے پہچانے جاتے ہیں جہاں کا میں بھی ایک فارغ ہوں۔ شاید یہ آخری کا لفظ نہیں سمجھ میں آیا ہوگا آپ کو، آخری کا جملہ آپ کو سمجھ میں نہیں آیا ہوگا جی، جہاں کا میں بھی ایک فارغ ہوں اسی مدرسے سے وہ بچے جانے جاتے ہیں۔ جی ہاں، لوگ اپنی ذمہ داریوں کو الحمدللہ اتنے اچھے سے نبھاتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی الحمدللہ ممبروں پہ ان کا نام ہم لیتے ہیں۔ اللہ ایسے سارے لوگوں کو دنیا و آخرت میں اس کا بدلہ عطا فرمائے، اللہ سے دعا ہے دنیا آخرت میں اللہ اس کا بدلہ عطا فرمائے۔ کوئی بھی ذمہ داری، یہ حدیث سن لو، ابھی میں نے کچھ مثالیں دی ہیں، ابھی حدیث تمہارے سامنے کہتا ہوں۔ کسی بھی بندے کو اللہ تعالیٰ کسی چیز کا ذمہ دار بنائے اور وہ ذمہ داری میں دھوکہ دے، ذمہ داری میں دھوکہ دے، کتنی بڑی بات ہے۔ جس دن مرے گا وہ، اللہ کے رسول فرماتے یموت یوم یموت وہو غاش لرعیتہ، ذمہ داری صحیح سے نہیں نبھا سکا، دھوکہ دیا، مسجد کا پیسہ کھاتا رہا، مدرسے کا پیسہ کھاتا رہا، قوم کا پیسہ لوٹتا رہا، وقف بورڈ کا پیسہ کھاتا رہا، یتیم اور بیواؤں کا مال کھاتا رہا، ذمہ دار بن کر قوم کو لوٹتا رہا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ، جس دن وہ مرے گا ڈرو اللہ سے، کم سے کم ایک خطرہ تو تمہارے آنکھوں سے آ جائے۔ میرے نبی تو زاروں خطر رو لیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ حرم اللہ علیہ الجنہ، اس پر جنت حرام ہے، اس پر جنت حرام ہے، نبی کا لفظ ہے، اس پر جنت حرام ہے جو ذمہ دار بن کر ذمہ داری نبھائے نہیں، جسے رب نے ذمہ داری دی ہو اور وہ ذمہ داری نہیں نبھاتا ہے، یہ حدیث کہتی ہے اس پر جنت حرام ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نبی کے پاس آئے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی حدیث میں نے نوٹ کی ہے اور اتفاق سے آج یہ حدیث بھی صحیح مسلم کی ہے۔ اللہ کے نبی سے کہا، نبی ذر قال قلت یا رسول اللہ، ابو ذر کہتے ہیں میں نے نبی سے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الا تستعملونی، اللہ کے نبی مجھے کہیں نہ کہیں گورنر بنا دیجئے، والی بنا دیجئے، کسی ایک جگہ پر مجھے امیر بنا دیجئے، کسی بھی ایک چھوٹی سی جگہ پر۔ الا تستعملونی الا تجعلونی والیا او امیرا او رئیسا، سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنو، یا ابا ذر، ایک حدیث میں نبی نے یہ کہا اے ابو ذر، سبحان اللہ، میں اپنے آپ کو جتنا چاہتا ہوں تم کو بھی اتنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سن رہے میرے بھائیوں، سن رہے میرے بھائیوں، رسول اللہ کے الفاظ میں نے وہ بھی حدیث نوٹ کی ہے، یہ بھی حدیث صحیح مسلم کی ہے، سن لیتا ہوں۔ انی احب لک ما احب لنفسی، یہ میرے نبی کے الفاظ، انی احب لک ما احب لنفسی، اپنے آپ کو میں جتنا محبت کرتا ہوں نا اے ابو ذر، تم کو میں اتنی ہی محبت کرتا ہوں۔ مگر یاد رکھو میرے بھائی، ابو ذر، نبی ابو ذر سے کہتے ہیں سبحان اللہ انک ضعیف، تم کمزور ہو، لوگوں کی باتیں سننے کی طاقت تمہارے اندر نہیں ہے۔ اللہ اکبر، تم کمزور ہو، لوگ ایک بات کریں گے تو تم سن نہیں پاؤ گے، تمہیں کیپیسٹی نہیں ہے سنبھالنے کی ذمہ داری، اور یہ ذمہ داری امانت ہے۔ وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ، اور قیامت کے روز جو لوگ ذمہ دار ہیں، ذمہ داری نہیں نبھاتے ہیں، ان کے لیے ذلت اور شرمندگی کا باعث بنے گی۔ اس لیے ابو ذر، دو لوگوں پر بھی تم ذمہ دار نہیں بننا۔ کیا کہا نبی نے؟ خطیب پوچھے تو بول سکتے، کیا کہا نبی نے؟ اسنین،
दो लोगों पर भी अमीर नहीं बनना। तुम्हारे अंदर ताकत नहीं है, तुम्हारे अंदर वो कुव्वत नहीं है, मेरे भाई बड़ी चीज है। बहुत सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला उनके देने को कबूल फरमाए, अकेला आदमी मस्जिद बना देता है। कई लोग ऐसे हैं मस्जिदों पर मस्जिदें बना देते हैं, लोगों को पता भी नहीं चलता किसने बनाया। वो शर्त रखते हैं मैं जिम्मेदार नहीं बनूंगा, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, मैं ट्रस्टी में नहीं आऊंगा, मैं मेरा नाम भी लोगों को नहीं बताना। जिस किताब में मेरा नाम आना है वो अल्लाह की किताब है, उसमें आ जाए तो मेरे लिए बस है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। ऐसे सारे भाइयों के लिए मैं दिल से दुआ करता हूं, अल्लाह ताला उनके देने को कबूल फरमाए, अल्लाह उनके खानदानों की हिफाजत फरमाए, अल्लाह दुनिया आखिरत में अल्लाह उन्हें खैर और बरकत अता फरमाए। मेरे भाइयों, जिम्मेदारी के ताल्लुक से कुछ बातें, सारी बातें मैंने कुरान और हदीस की रोशनी में, एक बात भी अपनी मैंने नहीं की है, अपनी एक बात भी मैंने आप भाइयों के सामने नहीं की। किस्में जिम्मेदारी की हैं, अलग अलग किस्में हैं जिम्मेदारी की। मैंने कुछ किस्में कुछ देर पहले आपके सामने कह दी हैं, कुछ किस्में अभी बोलकर एक अहम जिम्मेदारी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, सुभान अल्लाह, वो हदीस पढ़कर जिम्मेदारी की किस्में 5 मिनट 10 मिनट जुमा का वक्त हमारा रह गया है, इसमें बोलकर ये जुमा के मुख्तसर से खिताब को मैं इंशाअल्लाह खत्म करना मुनासिब समझता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस फरमाई, ये हदीस भी बुखारी और मुस्लिम दोनों में है। आज का पूरा जुमा एक भी हदीस मैंने बुखारी मुस्लिम से नहीं छोड़ी, बाहर से एक हदीस भी मैंने नहीं बोली, सारी हदीसें सही बुखारी से है या तो सही मुस्लिम से हैं। अभी जो पढ़ने जा रहा हूं यह हदीस बुखारी और मुस्लिम की है, रावी हदीस इब्ने उमर हैं। अल्लाह से मैं दुआ करता हूं, अल्लाह ताला मुझे इस हदीस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह से मैं दुआ करता हूं, अल्लाह मेरे भाइयों को इस हदीस पर अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। इब्ने उमर कहते हैं, अनी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लुकुम रा व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में से हर एक जिम्मेदार है। अल्लाह अकबर, कहां भागोगे, अभी भाग के दिखो। नबी फरमा रहे हैं हर एक जिम्मेदार है, कोई मुसलमान जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता। कुल्लुकुम रा व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, हर एक जिम्मेदार है और हर एक से अल्लाह उसकी जिम्मेदारी के बारे में सवाल करेगा। सुभान अल्लाह। पहले नंबर पर वल अमीर रा, अमीर साहब, जो अमीर अल्लाह जी ने बनाता है, अल्लाह तबारक व तआला सही अमीर को अल्लाह हमारे ऊपर लेकर आए। दुआ तो करो। जी हाँ, इतने मस्त होकर बैठ गए हैं, अभी ऐसा लगता है कि 5 साल आने वाले बेहतरीन गुजरेंगे। जी हाँ, सारे सर्वे हमारे तरफ हैं, सब कुछ हमारे बारे में चल रहा है। जी, आप सोच रहे होंगे, अल्लाह से दुआ करो, अल्लाहुम्मा ला तुसल्लित अलैना मन ला यरहमुना, अल्लाह ऐसे आदमी को हमारे ऊपर अमीर न बना जो हमारे ऊपर रहम नहीं करता। जी, ये दुआ है, ये आपको मांगना है, आपको मांगना है। दिलों को फेरने वाला अल्लाह है, अल्लाह के सिवा किसी में वो ताकत नहीं है कि दिलों को फेर सके। आपकी जिम्मेदारी बनती है इस वक्त आप ये दुआ मांगे अल्लाह से, अल्लाह तबारक व तआला ऐसे आदमियों को तो लेकर आ जो हमारे लिए बेहतर हो। बेहतर इस एतबार से कि हम इस मुल्क में रहकर इत्मीनान के साथ अपनी इबादत कर सकें, इत्मीनान के साथ पर्दा करने वाली बच्ची पर्दा कर सकें, इत्मीनान के साथ अपनी मस्जिदों में हम अजान दे सकें, अपनी मस्जिदों में हम अजान दे सकें, इत्मीनान के साथ हमारे शायर इस्लाम पर हम अमल कर सकें। अल्लाह ऐसे लोगों को लेकर आ, ये वक्त की जिम्मेदारी है, हमें निभाना है मेरे भाई। अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है, इस मौके पर बड़ी जिम्मेदारी है, बड़ी जिम्मेदारी है। हमारे मुस्लिम इलाकों के अंदर कुछ मुफ्ती ऐसे हैं, क्या बोल रहा हूं मैं, वोट डालना जायज नहीं है, दारुल इफ्ता से फतवा आ जाता है, वोट डालना जायज नहीं है। कौन से मुल्क में जी रहे भाई तुम, कौन से मुल्क में, क्यों लोगों को गुमराह कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, क्यों लोगों को गुमराह कर रहे हैं। जाओ ना, अल्लाह ने पहाड़ जैसे उलमा रखा है, सवाल करो उलमा से, जितने बड़े उलमा हैं सारों ने ये कहा है ये तुम्हारा हक है। एक बात, दूसरी बात, ये गवाही है। क्या है, क्या है, एक गवाही दे रहे हैं आप, हाँ ये आदमी दुरुस्त है, दोनों खराब हैं,
یہ ذرا زیادہ خراب ہے، یہ ذرا کم خراب، اتنا ہی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ اخف الضررین میں جا رہے ہیں، آپ گواہی دے رہے ہیں آپ کہ ہاں یہ آدمی ہمارے لیے بہتر ہے، اس سے بڑھ کر اس کی کوئی حیثیت نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال ہو گئے، آپ نے کسی کا نام نہیں لیا، میرے بعد کون امیر بنے گا؟ قربان جائے، اللہ اکبر، قربان جائے. عمر نے کہا، کس نے؟ حضرت عمر نے کہا، اللہ اکبر، میرے نبی جب زندہ تھے آپ نے مسجد میں امامت کے لیے اپنی زندگی میں آپ نے ابو بکر کا نام لیا. عمر کے الفاظ سنو، حضرت عمر کے رضی اللہ عنہ. جی ہاں، میرے نبی نے جسے آخرت کی امامت کے لیے پسند کیا، کیا ہم اسے دنیا کی امامت کے لیے نہ پسند کریں؟ سمجھے آپ یہ لفظوں کو؟ میرے نبی نے جسے آخرت کی امامت کے لیے پسند کیا، اپنی زندگی میں نبی نے جسے اپنی جگہ پہ کھڑا کیا، کیا ہم اسے اس کے ہاتھ پر بیعت نہ کریں؟ سبحان اللہ. اس لفظ، اس جملے نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امیر بنا. سب سے پہلے عمر نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ انتقال ہو رہے ہیں، آپ نے بھی کسی کا نہیں بنایا. قربان جائے، 10 لوگوں کو نبی نے جنت کی بشارت دی. عشرہ مبشرہ ہم کہتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ عشرہ مبشرہ ہم کہتے ہیں. سبحان اللہ. حضرت عمر جب مر رہے تھے ان میں سے 6 لوگ زندہ تھے صرف. اس سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ، اور خود حضرت عمر آخری ایام میں ہیں. 6 آدمی. عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یہ 6 آدمی مل کر جسے امیر بناتے ہیں وہ مسلمانوں کا خلیفہ ہوگا. اللہ اکبر. یہ تاریخ ہے، کبھی موقع ملے تو پڑھ لیجئے. یہ تاریخ ہے، کبھی موقع ملے تو پڑھ لیجئے. اس طریقے سے ہمارے امیر بنائے گئے. اور مجھے کسی نے بارہا میرے موبائل فون میں ایک پیپر کی کٹنگ بھیجا ہے، ابھی بھی میرے فون میں ہے. پیپر کا نام ہے ہریجن. کیا نام؟ نوجوانوں، +2 کا ایگزام دے کر اچھے نمبر لانے والوں، اللہ میرے بچوں کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے. ممبر سے میں دعا کر رہا ہوں، شاید 2 دن کے بعد SSLC کا رزلٹ آنے والا ہے. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں، دل سے دعا کرتا ہوں، اللہ ہر بچے کو کامیاب کرے. اللہ دنیا میں بھی اللہ اسے کامیاب کرے، اللہ آخرت میں بھی اسے کامیاب کرے. اللہ وہ جو چاہتا ہے اللہ اس چیز میں اسے آگے بڑھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اور اس موقع پر میں امت کے بڑے لوگوں سے گزارش کرتا ہوں، یہ جو بچے SSLC اور +2 پڑھ رہے ہیں، آپ ان کی کاؤنسلنگ کرو، آپ آگے بڑھ کر آؤ. یہ قوم کے نونہال بچوں کو اگر یہ آگے پڑھنا چاہتے ہیں انہیں موقع فراہم کرو میرے بھائی. یہ دوسرا موضوع ہے، میں ادھر چلا جاؤں گا. ابھی امیر کا ذکر آیا ہے، آپ سے میں گزارش کرتا ہوں، ذمہ داری میں آپ کی ایک ذمہ داری ہے، آپ میں سے جتنے لوگ ووٹ ڈال سکتے ہیں جا کر ضرور ووٹ ڈالیں. آپ ضرور ووٹ ڈالیں. مسلم علاقوں کا ووٹ پرسنٹیج آج جمعہ میں بول رہا ہوں نا، اگلے جمعہ دیکھ لینا انشاءاللہ. 44%. کتنا؟ 100 میں سے 40 پر 5 لوگ ووٹ ڈالتے ہیں. پھر روتے بھی یہی ہیں، ووٹ بھی نہیں ڈالتے. اتنی سستی ہے مسلمانوں میں، ووٹ تک نہیں ڈالتے. 50% یہ تمہارا ووٹ شیئر ہے. اللہ کے بندو، یہی ایک ہتھیار ہے تمہارے پاس، جاؤ اس کا صحیح استعمال کرو. کسے ڈالنا ہے وہ تمہاری مرضی ہے، وہ ہمارا کام نہیں ہے. جمعہ میں بس اتنا ہم کہہ سکتے ہیں، سوچ سمجھ کر آپ اس حق کا استعمال کرو. حدیث پوری کر لوں دعا کے ساتھ، جمعہ ختم کر لوں. اللہ امیر کو، میری یہ خواہش ہے، اللہ میری زندگی میں اللہ یہ خواہش پوری کرے. آمین بولو جی. ہمارا MLA ایسے ہو جو نماز فجر میں آئے. نہیں ہوگا، نہیں، ہم ہی ووٹ نہیں ڈالیں گے اسے، ہم نہیں ڈالیں گے ووٹ اس کو. ہمارا MLA ایسا ہو تو فجر پڑھے. کسی کو بھی ملنا ہو فجر کی نماز میں، فلاں مسجد میں MLA صاحب آتے ہیں، اب جائیے مل جائیں گے. میری زندگی میں نے نہیں دیکھا، اور شاید اللہ چاہے تو ہو سکتا ہے. ہم ایسے لوگوں کو ووٹ، اگر وہ کھڑ بھی گیا، کوئی ولی اللہ، نمازی، پرہیزگار، ٹوپی پہننے والا، داڑھی کئی مسلمانوں کو تو داڑھی والا ہی پسند نہیں، اسے دیکھ کر ہی بھاگ جائیں گے. جی ہاں، ایسی حالت ہے. ہمارے لوگ ایسے ہوں جو نماز پڑھیں. اللہ اکبر. وہ ہریجن پیپر کی بات ختم کر لوں، ادھوری ہو جائے گی. جی، ہریجن پیپر 1947 منتھ 7 کا سے مراد جولائی کا پیپر، 1947 کا پیپر. اس پیپر میں
گاندھی جی کا لفظ ہے. کس کا؟ ان کے الفاظ ہیں. پیپر کا پورا ایڈریس میں دے دیا. میں اس ملک ہندوستان کے لیے اگر کسی کو امیر بنانا چاہوں، اللہ اکبر، تو میں کرشن اور رام کو نہیں بولوں گا، اس لیے کہ وہ اوتار تھے. اس کے لفظ میں یہاں پر عمر اور ابو بکر کو کہوں گا اس جیسی حکومت اگر یہاں ڈالو گے اس ملک ہندوستان میں امن آ جائے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. نوجوانوں، نیٹ لکھنے والے میرے بچوں، سبحان اللہ، یہ بھی ایک لفظ اپنے ذہن میں رکھو. جس کی فوٹو ہمارے نوٹوں پر ہے اس نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح ڈھنگ سے اس حق کو استعمال کرنے کا اللہ ہمیں موقع عنایت فرمائے. اللہ اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. حدیث ادھوری رہ جائے گی، پوری کر لیں، جمعہ ختم کر لیں. وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ، مرد جو ہے وہ گھر پر ذمہ دار ہے، سارے گھر پر ذمہ دار ہے. پڑھانا، ان کو کھلانا، صحیح جگہ ان کو دینا، صحیح کپڑا ان کو دینا، یہ مرد کی ذمہ داری ہے. اللہ کل قیامت میں مرد سے سوال کرے گا. وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَىٰ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ، عورت گھر کی ذمہ دار ہے، صاف رکھنا، گھر کو صحیح ڈھنگ سے چلانا، بچوں کی صحیح تربیت کرنا، یہ عورت کی ذمہ داری ہے. اللہ کل قیامت میں عورت سے یہ ذمہ داری پوچھے گا. فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. بہرحال تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اللہ اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کرے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. اگر کوئی کوتاہی رہ گئی ہے اللہ اتنی طاقت دے وہ کوتاہی کو دور فرمائے کہ ہم صحیح ڈھنگ سے اپنی ذمہ داریوں کو نبھا سکیں. اپنے بچوں کی ذمہ داری، گھر والوں کی ذمہ داری، قوم اور ملت کی ذمہ داری، مسجد اور مدرسے کی ذمہ داری اللہ ہمیں نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ مسلمانوں میں سیاسی بصیرت اور سیاسی شعور عطا فرمائے. اللہ مسلمانوں میں سیاسی بصیرت اور سیاسی شعور عطا فرمائے. میں جانتا ہوں یہ لفظ آپ نہیں سمجھے ہیں، آمین کہہ لیجئے. اللہ قبول فرمائے. اللہ مسلمانوں میں سیاسی شعور اور سیاسی بصیرت اللہ مسلمانوں میں عطا فرمائے. جتنے مجبور ہیں، کوئی بھی مسلک کا ہو، کوئی بھی مذہب کا ہو، اللہ ہر مجبور کی مجبوری دور فرمائے. اللہ ہر مجبور کی مجبوری دور فرمائے. اللہ ہر پریشان حال انسان کی پریشانی دور فرمائے. اللہ ہر بیمار کو شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرمائے. الگ الگ چیٹیوں کی ضرورت نہیں ہے، میں دل سے منبر پہ دعا کر رہا ہوں. اللہ ہر بیمار کو شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرمائے. اللہ ہر بیمار کو شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرمائے. یہ میرے دل سے دعا ہے. دنیا کی سب سے بڑی بیماری شرک ہے اور بدعت ہے. اللہ اس بیماری سے ہر مسلمان کو بچائے. دنیا کی سب سے بڑی دولت توحید ہے اور سنت ہے. اللہ ہر مسلمان کو یہ دولت عطا فرمائے. اللہ اسے عمل کی توفیق دے جس سے اللہ راضی ہو، وہ نبی کے طریقے پر ہو، اس میں اخلاص شامل ہو. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم رب حلیم.